اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ سامعین احتشام، موجودہ دور نفسا نفسی اور فتنوں کا دور ہے۔ روز بروز ایک نیا نیا فتنہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یزید پلید کو لے کر کچھ یزیدی وہابی یہ ڈنکا پیٹ رہے ہیں کہ یزید نیک صالح ترین انسان تھا، سخی بہادر تھا، جنتی ہے، امیر المومنین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے دور میں یزید کے گن گانے والے وہابی ہیں۔ ان لوگوں کی بھی عجیب فطرت و قسمت ہے کہ جو متفق و معتبر و مستند بزرگ ہستیاں ہیں، ان پر تو طرح طرح کے اعتراضات و الزامات قائم کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بے گستاخیاں کرتے ہیں، اور گستاخوں کو یزیدی وہابی اٹھا اٹھا کر آسمان سے بھی بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے کہ تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ اگر کوئی بات رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر دی جائے ان کے سامنے تو فوراً ضعیف کا فتویٰ لگا کر رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دوسری طرف یزید پلید کی بات آئے تو لنگوڑ کس کے تیار ہو جاتے ہیں۔ قانون محبت ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید پلید ظالم، فاسق و فاجر ہے۔ آج ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں بتائیں گے علماء امت کی نظروں میں یزید پلید بدبخت انسان ہے۔ ہمیں تو امام حسین کے ذکر سے محبت ہے، ہمیں تو ان کو بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ دیکھو تمہاری حرکتیں کیسی ہیں، اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کتاب تکمیل الایمان ہے، مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارک الصلاح ہے، زانی ہے، فاسق ہے۔ اس یزید بدبخت نے جو کارہائے سر انجام دیے ہیں، امت رسول میں سے کسی سے نہ ہو سکے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور اہانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے۔ اصحاب رسول اور تابعین اس کی تیغ و ستم کی نذر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے بعد مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا، اور انہی حالات میں یزید پلید دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ تھی یزید پلید کی اصلیت جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پھر بھی یہ یزیدی وہابی اس یزید پلید کا گن گاتے ہیں، جنتی بتاتے ہیں، بہادر بتاتے ہیں، سخی بتاتے ہیں، امیر المومنین بتاتے ہیں، یہ بدبخت لوگ۔ اچھا جی، تاریخ ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے ازراہ ظلم اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا، اللہ اسے خوف زدہ کرے گا، اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت۔ تاریخ الخلفاء میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا۔ امیر المومنین کہنے کی وجہ سے اس کو 20 کوڑے لگوانے کا حکم دیا، یعنی اسے 20 کوڑے لگائے گئے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا ہوتا تو ضرور ان وہابیوں یزیدیوں کو کوڑے لگواتا۔ مکتوبات مجدد الفسانی میں یہ بات موجود ہے کہ یزید بدنصیب کی بدبختی پر کس کو کلام ہے؟ جو کام اس بدبخت نے کیا کوئی کافر بھی نہیں کرتا۔ اس کی بدبختی پر اور آپ کو کیا بتاؤں، بتانے لگا تو حوالوں کے انبار لگ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب کچھ حوالے ان یزیدیوں وہابیوں کے گھر سے بھی دیتا ہوں تاکہ
ان کو سمجھ آ جائے ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ وہابیوں کے امام المناظرین حافظ عمر صدیق صاحب کہتے ہیں سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ اکرام سے لے کر اہل حدیث کے جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں سب یزید سے ناراض ہیں۔ اب اور کون سی بات بتاؤں جن سے ان یزیدیوں کو سمجھ میں آئے؟ یزید سے صحابہ ناراض، ائمہ ناراض، محدثین ناراض، بس اگر کوئی خوش ہے تو یہ وہابی یزیدی ہے۔ یہ کتاب مجموعہ رسائل عقیدہ ہے۔ وہابی صدیق حسن خان لکھتے ہیں بعض فاسق و منافق تھے جیسے حجاج، یزید، مختار، اور یہ کتاب محدث ہے، اس میں لکھا ہے کہ بعض اہل حدیث محققین تحقیق کے نام سے گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بھی اس نئی تحقیق کی تائید کی جس سے یہ غلط نظریہ لوگوں میں عام ہوا کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، جنتی ہے۔ آپ خطبات مقالات پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ یزید کے اشارے پر ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ان ساری باتوں سے یزیدی وہابی کے منہ پر زوردار تھپڑ لگتا ہے اور ان کا دجل کھل کر سامنے آتا ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی ہے تو چاہ رہا اس کو عرض کر دوں، بغور سماعت فرمائیے۔ میں نے ایک ویڈیو سنا تھا جس میں وہابی یزیدی ملا نے جلال الدین قاسمی لعنتی نے فاروق خان رضوی کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یزید کو نیک اور صالح ترین شخص کہا ہے، اور اس طرح اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ پہلی بات آپ کو بتا دوں، اس کا مکمل جواب کتاب فسق یزید میں موجود ہے، پڑھ لیجئے اور دیکھیے ان کا مکر و دجل۔ اور ایک بات عرض کر دوں، یہ روایت غیر مستند و نامقبول ہے کیونکہ ایک تو اس روایت کا ایک راوی امیر معاویہ کی وفات کی خبر دینے والا مجہول ہے، یہ کون ہے اس کا تعین نہیں، اور اہل حدیث وہابیہ کے اصول کے مطابق بھی یہ روایت غیر مستند ہے کیونکہ اس کا ایک راوی ابو الحریث عبد الرحمن بن معاویہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے یزید کا نیک و صالح ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یزید کے فسق و فجور کی شہرت سے پہلے کی روایت ہے، جیسا کہ الفاظ خود شاہد ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سننے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی۔ اچھا آگے چلیے، اس نے زبردست دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو امیر المومنین کہا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے کہ امام حسین نے یزید کو نیک و صالح امیر المومنین کہا ہے۔ اگر اس یزیدی وہابی ملا کی بات کو سچ مان لیں تو پوری تاریخ کو جھٹلانا پڑے گا۔ امام حسین کا یزید کی بیعت سے انکار کرنا، پھر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آنا، مکہ سے کوفہ والوں کی دعوت پہ کوفہ جانا، یزید کا امام حسین سے سختی کرنا، بیعت کے لیے راضی کرنا، ابن زیاد کا کربلا میں امام حسین پر فوج کشی کرنا، ابن سعد، شمر و خلی وغیرہ کا امام کے مقابلے میں میدان کربلا میں آ کر امام اور آپ کے جانثاروں کو شہید کرنا، آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر یزید کے پاس لانا، یہ سب کچھ محض ایک داستان ہو کر رہ جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی یزید کو نیک و صالح امیر المومنین تسلیم نہیں کیا۔ یہ ان یزیدی وہابیوں کا دھوکہ ہے، دجل ہے۔ بس اتنا کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ یزید تھا، حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔